بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بظاہر یہ ہے کہ آپ حضرات جہاں سے بھی تشریف لاتے ہیں ایسے ہی ناحق زحمت کرتے ہیں، کوئی نئی بات تو ایسی ہوتی نہیں جو ہم کہیں، اور ایک ہی بات کہنا ہوتی ہے مختلف زاویوں سے۔ مومن انسان کی زندگی تین چیزوں سے عبارت ہے، اور تین چیزوں میں جتنی کمی آتی جائے گی اتنا ہی وہ انسانوں کی فہرست سے نکل کے کسی اور مخلوق کی طرف چلے گا، اور تین چیزیں جتنی بہتر ہو جاتی ہیں اتنا ہی انسان کی دنیا اور اس سے بھی بڑھ کے آخرت محفوظ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ انسان کو مٹی سے تخلیق فرمایا ہے، اور پرانے حکماء کا خیال یہ ہے کہ مٹی کے ساتھ پانی، ہوا اور آگ، ان چاروں عناصر سے انسان بنا ہے، اور ان چاروں عناصر میں بھی زندگی ہے۔ اللہ کے بے پناہ لشکر ہیں، وہ پانی کو استعمال کر لے تو فرعون ڈوب جائے، ہوا کو استعمال کر لے تو پہاڑ ریزوں اور ذرات کی صورت اختیار کر لیں، اور آگ سے اس کی تاثیر چھین لے تو آگ اپنی تپش کھو بیٹھے۔ ہر چیز میں اس کا اوج اور اس کا ثریہ ہوتا ہے، اور اس چیز کا اوج اور ثریہ اس سے جدا کر دیا جائے تو وہ شے اپنی حقیقت سے نکل جاتی ہے، اور اشیاء کے حقائق آدمی پر جب واضح ہوتے ہیں تو پھر نیند سے بیدار ہو جاتا ہے۔ آگ کی حقیقت اس کی تپش ہے، اور اس تپش کو نکال دیں تو آگ کہاں باقی رہی۔ پانی اصل میں نمی پیدا کرتا ہے، اور پانی سے نمی جدا کر دیں تو کچھ بھی نہیں رہا۔ ہوا تموج اور حرکت کو پیدا کرتی ہے، اس میں سے متحرک ہونے کی صفت جدا ہو جائے تو پھر کیا نام دیں اسے؟ اسی طرح مٹی، اس کی حقیقت گم ہونا ہے، مٹی کی حقیقت فنا ہونا ہے، اور مٹی اگر فنائیت اس سے نکل جائے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آگ سے تپش نکل جائے۔ اس لیے انسان
مٹی سے بنیادی طور پہ بنا ہے اور اس سے فنائیت کا عنصر الگ ہو جائے اور یہ وجود کی دعوت دینے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مٹی نہ رہی۔ اسی طرح مومن انسان ان سے تین چیزیں اگر الگ کر لیں تو مومن کے اجزائے ترکیبی ختم ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز علم ہے، اور جس شخص میں بھی علم کی جتنی کمی ہوتی ہے وہ آدمی اتنا ہی پستی میں چلا جاتا ہے۔ علم نام ہے آپ کے ان تصورات کا جو کسی چیز کو دیکھ کر پیدا ہوتے ہیں۔ بہت سی تعریفیں ہیں علم کی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی جس شے کو دیکھے اس کو جان پائے کہ یہ کیا ہے۔ کوئی چیز فرض کر لیں کسی نے نہیں دیکھی تو اس کے سامنے ہزار وہ چیزیں رکھتے ہیں، کچھ نہیں جانتا۔ ہم میں سے شاید کسی نے بھی ایٹم بم نہیں دیکھا، لے جائیں اسے اور دکھائیں کہ یہ ایک چیز ہے تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے، اور جب نہیں جانتا تو تصوراتی طور پہ اپنے پاس سے ایٹم بم بناتا ہے، میزائل بناتا ہے، اور ایک عمودی ستون کھڑا کر لیتا ہے، نوک بنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میزائل ہے۔ جس نے اصل میزائل اور بم دیکھے ہیں وہ ہنسے گا اور یہی کہے گا کہ بچوں کے تصورات ہیں۔ اشیاء کے حقائق، ان کو جاننا اور دماغ کی گرفت میں اس کو لانا، اور جتنا وہ دماغ کی گرفت میں آئے پھر اس کے اظہار پر بھی قدرت رکھنا، بتا پانا کہ یہ چیز ہے، پھر جا کے کہیں پہلا مرحلہ طے ہوتا ہے۔ بچہ جانتا ہے یہ قلم ہے، یہ کافی نہیں ہے، وہ اظہار کر سکے کہ یہ قلم کیسا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، بنتا کیسے ہے، لکھتا کیسے ہے۔ جتنا جتنا اس موضوع پہ اس کو صحیح انکشاف ہوگا اتنا ہی یہ صحیح علم بیان کرے گا۔ اس لیے مومن کی ترکیب میں پہلا جز یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہونا چاہیے۔ اگر علم نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ مومن ہے تو اسے جلدی مر جانا چاہیے، چھوڑے اس جہان کو اور ان لوگوں کو آنے دے جن کو اللہ نے علم دیا ہے اور وہ علم کو جانتے بھی ہیں، محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ہے۔ علم کی حفاظت کا لے دے کے اب انسانوں کے پاس ایک کنٹینر اس کا رہ گیا ہے، علم محفوظ کرنے کے لیے جو پیالہ ہے وہ ایک ہی اب لوگوں کے پاس رہ گیا، اور وہ ان کا حافظہ۔ اب بھلا بتاؤ حافظے کو علم سے کیا تعلق؟ حافظے کا علم سے کچھ تعلق نہیں، وہ معلومات ہیں، پیالے میں لیا پھرتا ہے۔ علم تو یہ تھا کہ وہ اصل شے کی حقیقت تک پہنچتا، وہ ہے نہیں، اس لیے بچے بھی رٹتے ہیں اور انہیں بھی کوئی کہے گا کہ یہ پڑھے لکھے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اگر ان کا حافظہ اچھا ہے تو معلومات کو حاصل کر لیں گے، اس شے اس علم کی حقیقت تک پہنچنا یہ کم لوگوں کے ساتھ۔ اس لیے
اس کے جو ابتدائی درجہ ہے تعلیم کا، اگر مومن اس سے بھی عاری ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں۔ اگر اسے پتہ ہو اور علم ہو کہ جہنم کی کتنی گہرائی ہے تو وہ کبھی جھوٹ نہ بولے اور کسی پر تہمت نہ لگائے، اور اسے پتہ ہو کہ خدا کے ہاں کتنی کڑی پوچھ ہے کسی شخص کو رسوا کرنے کی، تو اس کی ہمت نہ پڑے کہ کسی آدمی کے متعلق ریمارکس پاس کرے۔ اللہ کے وہ بندے جن کی زبانیں ساری زندگی کسی پہ الزام سے محفوظ رہتی ہیں اور چپ رہتے ہیں، خدا کی عنایات انہی پہ ہوتی ہیں اور وہی آخر پہ فتح پاتے ہیں، اور باقی سب کچھ ایسے ہی ہے۔ جی تو نہیں چاہتا کہ اس گفتگو میں پطرس بخاری کو لائیں، لیکن ایک ان کا مضمون ہے وہ پڑھنے کے قابل۔ انہوں نے بہت سی قسمیں بیان کی ہیں، چھوڑو کبھی دیکھنا اس کو بھی۔ اس لیے مومن بنیادی طور پہ علم سے وابستہ ہوتا ہے، اس کے دن اور رات، صبح اور شام علم ہی کے ساتھ گزرتے ہیں، اور اس کے لیے جستجو، مطالعہ، نئی سے نئی چیز کا پتہ چلنا، دریافت کرنا، پڑھنا، یہیں سے قومیں بھی اٹھتی ہیں اور یہیں سے مومن انسان کی پہچان بھی ہوتی۔ اور مومن کی ترکیب کا دوسرا جز تعلیم کے بعد اس کی تربیت ہے کہ اس نے کتنی تربیت حاصل کی۔ بہت ضروری ہے، علم ہو اور تربیت نہ ہو تو علم اس میں کبر پیدا کرتا ہے۔ یہ علم کا نقصان ہے اور بہت بڑا نقصان ہے۔ اسی لیے خدا کہتا ہے کہ اللہ علی علم، وہ فلاں آدمی جو تھا وہ علم کے باوجود گمراہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے اور ایسے، اور قرآن نے بہت شدید حقارت کی مثال اس کی دی کہ اس کا علم اسے کہاں لے جا کر اس نے ڈبویا۔ علم کی وجہ سے اس میں مال کی محبت پیدا ہوئی، اور اسے بھوک نے ستایا، اور اس نے اپنی بھوک کی تسکین کے لیے دو میدان چنے، ایک دولت، کھانا پینا، اور ایک جنس کی تسکین۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کی حالت کتے جیسی ہو گئی۔ ان تحمل علیہ الحظ، اگر تو اس پہ کچھ بوجھ لا دے تو بھی وہ ہانپتا رہتا ہے، اور کو تم چھوڑ دو تو بھی ہانپتا رہتا ہے۔ 11ویں پارے میں اللہ نے اس کو بیان کیا، کیونکہ کتا اس کی زندگی انہی دو چیزوں کے گرد گزرتی ہے، اور وہ اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہوتا ہے۔ یہ علم کا بہت بڑا نقصان ہے، اور تربیت اسے ختم کرتی ہے۔ تربیت سکھاتی ہے کہ علم کے زہر کو کیسے مارا جاتا ہے۔ اس لیے تربیت بڑی ضروری چیز ہے۔ پرانی درسگاہیں، پرانے زمانے کے مدارس، خانقاہیں، یہ اس تعلیم اور تربیت ہی کے لیے ہوا کرتی تھی۔ مسلمانوں میں کوئی قابل ذکر آدمی پچھلے 1500 سال میں ہمیں آپ بتا دیں، کوئی 1500 سال، 1500 سال ہوئے نا، 15 آدمی اس امت کے کوئی بتا دے کہ اللہ نے ان سے کوئی کام لیا ہو، ان کا کوئی نام ہو، کچھ اچھا کام انہوں نے کیا ہو، اور بنیادی طور پہ ان کا تعلق
تعلیم کے بعد خانقاہ سے نہ رہا ہو. گنے کبھی یہ جتنے لوگ خانقاہی نظام اور اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تمہارے پاس ہے کیا؟ 1500 سال کی امت میں یہ تو اب آپ شروع ہوئے ہیں نا، 200-300 سال سے یہ کہنا. اس سے پہلے جتنی مسلمانوں کی تاریخ ہے، غزالی ہیں، رازی ہیں، امام نووی ہیں، ابن حجر اسقلانی ہیں، کس کس کا نام لیں، یہ سب کے سب اپنی تعلیم کے بعد تربیت کے لیے خانقاہوں میں گئے اور جوتے سیدھے کیے، اور بڑے خوش قسمت تھے جنہوں نے جوتے کھائے، سیدھے بھی کیے اور کھائے بھی. اور اساتذہ اور مشائخ نے وہ ہیروں کو تراشا، اور عالم اسلام میں وہ ایسے ہیرے آئے کہ رہتی دنیا تک ان کا وجود قائم. علامہ اقبال کے خطوط چھپے ہیں، انہیں پڑھنا چاہیے، انہیں وقت نکال کے پڑھنا چاہیے. علامہ نے بڑی پتے کی باتیں لکھی اور اپنی ہمشیرہ کو ایک خط لکھا ہے، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. علامہ نے لکھا ہے کہ کاش میں والد کی ماند لیتا، اور والد مجھے مولوی بنانا چاہتے تھے، کاش میں بنا ہوتا. علماء جو کتابیں پڑھتے ہیں اتنی زبردست چیزیں ہیں، کاش میں نے پڑھی ہوتی. میں اس وقت ضد کر کے جرمنی چلا گیا فلسفے میں ڈاکٹریٹ کرنے. اب خیال آتا ہے کہ کاش میں نے بات مان لی ہوتی والد صاحب کی اور مولوی بن. اس لیے کہ اس زمانے میں علماء جو کتابیں پڑھاتے تھے اور پڑھتے تھے بہت اونچے درجے کی کتابیں ہوتی تھیں. اب تو علماء بھی نہیں رہے، اور جو ان کے ہاں لائبریریز ہوتی تھیں وہ بھی نہیں رہیں، اور خود مولوی ہی نہیں پڑھتا. اسی لیے ہماری یہ مذہبی قیادت، سیاسی قیادت، یہ سب جوہلا پہ مشتمل ہیں، الا ماشاء اللہ وزیر اعظم سے لے کے ان کے جتنے بھی سیکٹری اور دوسرے اور تیسرے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ان میں پڑھتے ہوں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے، اور عالمی سطح پہ تعلیم کیا ہے. آج کون سی کتاب ہے جو مارکیٹ میں ہے اور جس کتاب کی بڑی مانگ ہے اسے پڑھنا چاہیے. ان کے مقابلے میں امریکن پریزیڈنٹ اور انگلینڈ کی وزیر اعظم اور فلاں سب جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں کون سی کتاب آئی ہے، کس چیز کو پڑھنا چاہیے اور کس طرح ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں ہماری قیادتیں جاہل ہیں. اسی لیے وہ اس جہالت سے نکل نہیں سکتے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کوئی بالکل قطعاً سرے سے ذہن اور دماغ میں یہ بات نہیں گزرتی کہ کوئی کیا کہے گا، کیا کہے گا، کیا کر لے گا. کچھ نہیں. یہ مذہبی قیادتیں تمہاری جاہل ہیں. ان کی 10-12 تقریریں سن لو، 15ویں تقریر پہ پھر وہی قصے اور پھر وہی کہانیاں اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے اور نوح علیہ السلام کے قصے. حرام ہے کہ ان کی مجلس سے کسی علم میں اضافہ ہوتا ہو، کوئی تحقیق پتہ چلتی ہو، جمعے میں نماز کے 2-4 مسائل ہی پتہ چلتے ہوں، اس لیے کہ وہ خود نہیں پڑھتے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے سنبھالی ہے سلطنت، اور اورنگزیب کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا دماغ. علامہ اقبال نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ترکش مارا خدنگ آخری، ہماری کمان پہ چڑھنے والا آخری تیر تھا، ہمارے ترکش کا آخری تیر تھا یہ اورنگزیب. اورنگزیب نے 1650 میں قیادت لی ہے انڈیا کی. 1650 میں تو گجرات میں تھے. اس کے بعد پھر 57 سال رہے ہیں وہ. اورنگزیب
کا اتنا بڑا احسان ہے کہ شاہ جہان بادشاہ کے زمانے سے جو انقلاب تھا شیعت کا آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا، اور اس انقلاب کے اتنے ہماگیر اثرات تھے کہ ایرانی انقلاب نے یہ طے کیا کہ سنیوں کو ختم کیا جائے اور قتل عام ہوا۔ یہ جو امت کی اس وقت حالت ہے، 300-400 سال کی تاریخ آپ جب دیکھتے ہیں تو اس وقت سے یہ شروع ہوا، تب جا کر یہاں پہنچے۔ محمد بن عبد الوہاب کا انقلاب اور ان کی یہ دعوت کہ ہر کوئی مشرک ہے اسے قتل کرو، وہابیت کا شیوع اور شیعت کا شیوع، ان دونوں کا پھیلنا، وہابی حضرات کا بھی اور شیعہ کا بھی، یہ تحریکیں اٹھیں باقاعدہ طور پہ، اور شیعت کا جب انقلاب آیا اور قتل عام ہوا ہے ایران میں، تو اس کے بعد وہ انقلاب پھر باہر کی طرف نکلا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان آہستہ آہستہ شیعہ ہونا شروع ہوئے۔ احمد آباد شیعہ ہوا، ہاتھ سے نکل گیا، گولکنڈہ شیعہ ہوا، بیجاپور شیعہ ہوا، اور پھر اس کا حملہ دلی پہ ہوا، اور دلی میں مسلمانوں کے جو مراکز تھے یہاں شیعت آنا شروع ہوئی، اور اورنگزیب بر وقت پہچان گئے، وہ جانتے تھے کہ اگر اس چیز کو نہ روکا گیا تو پورا ہندوستان شیعت کی گود میں جا گرے گا، اور یہاں سنی اور یہ لوگ ختم کر کے رکھ دیے جائیں گے، اور یہ پورا ایشیا کا یہ پورا حصہ، ایران، عراق اور خود ہندوستان، یہ سب کے سب مراکز بن جائیں گے۔ اپنی زندگی کے 25 قیمتی سال اس نے اس خطرے کو روکنے کے لیے لگا دیے، اور گولکنڈہ اور بیجاپور کو فتح کیا۔ احمد آباد آگے آ گیا تھا، احمد آباد اہل تشیع ہو گئے، سارا شیعہ ہو گیا تھا، لکھنؤ اور آگے کے صوبے سارے شیعہ ہو گئے تھے، اور اس آدمی نے کام کیا۔ اتنا سمجھدار اور ذہین آدمی تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے شکایت کی شاہ جہان بادشاہ سے کہ آپ کا بیٹا جو گجرات گیا ہے، تو اس نے جا کر وہاں سب سے پہلے سلفیورک ایسڈ، کیا کہتے ہیں، شورا، اس کی قیمت سب سے زیادہ بڑھا دی، اور یہ ایسڈ مارکیٹ میں مل نہیں رہا۔ شاہ جہان کو بڑی حیرت ہوئی کہ میرے شہزادے اور بیٹے کا اس سے کیا تعلق ہے۔ چنانچہ عتاب نامہ آیا اور کہا کہ شورا جیسی چیز جو باورچی خانے میں استعمال ہوتی ہے، میرے بیٹے کو اس سے کیا تعلق ہے، ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے، آپ نے یہ کیا کیا؟ ہوتا یہ تھا کہ مغل ایک ہندوستان پورے بر صغیر میں ایک برتن بناتے تھے، اس برتن کے باہر ایک اور برتن بناتے تھے، خول گویا اس پہ چڑھاتے تھے، اور ان دو برتنوں کے درمیانی خلا کو پیندے میں جا کے یہ دونوں جڑ جاتے تھے، درمیانی خلا میں یہ شورا ڈالتے تھے، اور اندر والے برتن کے اندر پانی ڈالتے تھے، کچھ اور بھی ملاتے ہوں گے، اسے ہلاتے تھے تو پانی فوراً ٹھنڈا ہو جاتا۔ ٹھنڈا پانی اس طرح کر کے وہ پیتے تھے، ہر گھر کی ضرورت۔ اورنگزیب نے گجرات میں پہنچ کے اتنا مہنگا کر دیا کہ چیخ اٹھی پبلک۔ شاہ جہان بادشاہ نے بڑا عتاب کیا اور خط لکھا کہ میرے بیٹے اور شہزادے نے یہ کیا کیا۔ انہوں نے جواب میں لکھا والد کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ کہ میں جانتا ہوں یہ ہمارے ہر گھر کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ گجرات سے یہ سلفیورک ایسڈ انگلینڈ جاتا ہے، اور سمندری راستے سے لے کے جاتے ہیں فرنگی تاجر، اور مراکش کے مسلمان اور فرنگیوں کی جنگ ہو رہی ہے، وہاں جا کر یہ بارود اور مختلف چیزیں بنانے میں کام آتا ہے۔ میں نے اس لیے مہنگا کر دیا کہ آخر کیوں ہم مراکش کو تباہ کریں اور کیوں وہاں کے مسلمانوں کو ہم خراب کریں۔ اتنی گہری نظر تھی، لے دے کے اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی 3 ہی سلطنتیں تھیں، یا مغل تھے یا عثمانی تھے، اور یا پھر مراکش اور ان لوگوں کی حکومتیں تھیں۔ یہ ایک نمونہ ہے اس شخص کی ذہانت کا، اور جب بادشاہ بنا تو سب لوگ آئے، نظر پیش کی، ہیرے پیش کیے، جیسے ہوتا ہے بادشاہوں، ہر ایک کو اجازت ملی کہ آئیں۔
انہوں نے اپنے اساتذہ کو اجازت نہیں دی۔ ان کے اساتذہ اورنگزیب کے 1 مہینے تک دلی میں رہے، فرنگیوں تک کو اجازت مل گئی کہ آ کے نظر پیش کریں اور سلام پیش کریں، ان کو نہیں ملی۔ مہینے کے بعد کہیں اپنے اساتذہ کو بلایا۔ برنیئر نے سفر نامہ لکھا، اسے پڑھیے۔ برنیئر اس زمانے میں یہ فرانس کا تھا اور یہ ڈاکٹر تھا اور یہاں آ گیا تھا، دلی میں رہا ہے۔ مغلوں کے شہزادوں کے بعد جو لوگ ہوتے تھے ان کے اس کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ برنیئر نے بہت کچھ لکھا ہے، سچ بھی جھوٹ بھی۔ تو اسے لکھا ہے کہ اساتذہ آئے تو اورنگزیب نے کہا کہ میں نے جو اپنے اساتذہ کرام کو 1 مہینے تک آپ لوگوں کو نہیں بلایا اور اجازت نہیں دی، تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، آپ سمجھے ہوں گے کہ میں نے آپ کی توہین کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے مجھے پڑھایا کیا؟ آپ مجھے مدرسے میں بٹھا کر صرف یہ پڑھاتے رہے کہ عربی میں یہ صیغے ایسے بنتے ہیں اور صرف و نحو ایسے ہے اور ایسے۔ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میں شہزادہ ہوں؟ اور آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کل کو میں اور میرے بھائی کوئی بھی گورنمنٹ سنبھال لے گا والد کے بعد؟ میں آپ سے پوچھتا رہا کہ انگلینڈ کیا کر رہا ہے، آپ مجھے بتاتے رہے کہ چند ایک نواب ہیں اور دفع کرو اور چھوڑو ان کو، اور کیا کرنا ہے، کافر ہیں فرنگی۔ میں آپ سے پوچھتا رہا کہ ہندوستان کے جو ہمسایوں میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ مجھے کہتے رہے کہ کافر ہیں، چھوڑو ان کو۔ نتیجہ یہ نکلا اس کا کہ ان کے متعلق میں نے خود سے معلومات حاصل کی کہ ہماری مملکت کے قرب و جوار میں کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کس طرح نقصان پہنچ سکتا ہے، فرنگی کون ہے، کہاں سے آتے ہیں، اور آپ نے مجھے اس فرسودہ نظام میں رکھا جس کا کوئی فائدہ مجھے نہ ہو۔ یہ پڑھنے کی چیز، اس لیے ہمارے بچے جو ہماری آئندہ نسل ہے، فکر کرنی چاہیے اس کی تعلیم اور تربیت دونوں کی مومن انسان کی زندگی کا جز ہے، اس کی تعلیم بھی اور اس کی تربیت بھی۔ جب اس کی تربیت ہوگی تو وہ یہ جانتا ہوگا کہ مجھے راہ چلتے گلی میں نہیں تھوکنا۔ اور آپ کے انٹرنیشنل ہیروز کرکٹ کے اور کس کے کبھی کبھی نظر پڑے تو دیکھو گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے تھوک رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی تربیت؟ گلیوں سے بو آتی ہے، یہ تربیت ہے ہماری۔ اور ہم چلے ہیں امریکہ کو تج دینے، اور ہم چلے ہیں انگلینڈ سے لڑنے اور عالمی سطح کے میں شمار ہونے، اور ہماری تربیت کا یہ حال ہے کہ ہم نے مولانا سے عرض کیا کہ یہاں صابن رکھوا دیں، تو انہوں نے 12 ٹکیاں رکھوائیں اور 2 گھنٹے کے اندر اندر سارا صابن غائب ہو۔ ہم لوگوں کی تربیت کا یہ حال ہے کہ ایک گلاس کے لیے زنجیر لگانا پڑتی ہے، پھر صابن رکھوائے گئے اور ان کا کاٹ کے رکھتے ہیں آدھی آدھی کہ کٹا ہوا صابن بچ جائے۔ 12-24 ٹکیاں تھیں، اگلے دن صبح تک وہ بھی غائب ہو۔ یہ تربیت ہے، یہ تربیت کی کمی ہے۔ ماں نے کیا تربیت کی ہے، باپ نے کیا تربیت کی ہے؟ یہ تربیت کا عالم ہے، عالم اسلام میں۔ حرمین شریفین میں صابن رکھوا دیں تو پتہ چل جائے کہ کیا ہوتا ہے، وہاں جا کر دیکھیں تو اجتماعی طور پر نظم و ضبط کا اور ڈسپلن کی جو کمی کا احساس ہوتا ہے، یہ سب یہی ہے نا چیزیں، اور کیا ہے؟ تربیت نہیں۔ اس حد تک کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہیں سے بو آ رہی ہو تو لوگ کہتے ہیں یہاں قریب کوئی مسجد ہوگی۔ یہ سب کیا ہے؟ اسی لیے ہم نے کہا کہ جس شخص کے پاس تعلیم نہیں ہے اور پھر تربیت بھی نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے جان چھوڑے، مرے، اللہ کی زمین صاف۔ یہ سب چیزیں ایسے ہی، اسے پتہ ہی نہیں کیا کھانا ہے مجھے، کیا مجھے چیز نہیں کھانی، میرا وزن کتنا بڑھ رہا ہے، کل کو مجھے اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا ہے، میں تراویح کیسے پڑھوں گا، عمر میری کیا ہو گئی ہے۔ یہ سب چیزیں تربیت سے تو تعلق رکھتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حالات پڑھیں،
وہ کیا چیز کھاتے تھے اور کیا چھوڑ دیتے تھے، وہ سب چیزیں اسی لیے تھیں کہ خدا کی عبادت ہے، ذکر ہے، یہ چیزیں ہیں۔ ان سب چیزوں کا تعلق بنیادی طور پہ مومن کی تعلیم اور تربیت سے ہے کہ مومن آدمی پڑھتا کیا ہے اور پڑھنے کے بعد اس کی تربیت کیا ہے، لباس کون سا پہنتا ہے، کون سا نہیں پہنتا، رنگ کا انتخاب کرتا ہے، کس وجہ سے رنگ ہے۔ یہ مسجد میں رنگ ہے، یہ کیوں یہ رنگ ہے، اس کی کوئی وجہ ہوگی نا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کا رنگ سبز ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ عثمانی ایسے پاگل نہیں تھے کہ انہوں نے گنبد کا رنگ سبز کر دیا تھا۔ سبز رنگ علامت ہے دل کے سکون کی اور تسکین کی۔ بڑے لوگ، بڑی قومیں، خود مسلمان جو سبز رنگ جن چیزوں پہ استعمال کرتے تھے، دیکھتے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز سے ہمارے دل کو سکون حاصل ہوگا۔ سرخ رنگ استعمال کیا جاتا ہے اب تک بھی انقلاب کے لیے، اور سرخ رنگ استعمال کیا جاتا ہے خون کے لیے، سرخ رنگ استعمال کیا جاتا ہے خطرے کے لیے، سمجھ لیں۔ ہمارے یہاں لائبریری میں جائیں، بالکل جو نیچے لائبریری کا حصہ ہے اس میں یہ جو بیم پڑے ہیں وہ سرخ رنگ کے ہیں، وہ اس پہ اسی لیے یہ مسجد دیکھ لیں، یہاں یہ باہر بالکل مسجد کی حد آخری جو ہے ہم نے سرخ پتھر لگوایا۔ کیوں سرخ رنگ اختیار کیا؟ تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ مجھے جوتے یہاں اتار دینے ہیں، یہ خطرہ ہے، آگے جوتا رکھتے ہیں۔ یہ پیلا رنگ کیوں ہے ان ستونوں کا؟ اس کی بھی حکمت۔ ان سب چیزوں کا تعلق تعلیم سے ہے اور تربیت سے ہے۔ بغیر کسی تعلیم اور بغیر کسی تربیت کے ان اقوام کے منہ لگنا ہے کل جا کر جو لوگ تعلیم اور اپنی تربیت کے انتہائی اچھے مراحل میں، صحیح مراحل میں، قومیں ایسے ہی نہیں کھڑی ہوتی، نہ ایسے بنتی۔ اس لیے جتنے لوگ آپ اعتکاف میں آئے ہو نا، آئندہ سال اگر آنا ہے تو ایک کتاب ہے درس قرآن، 7 جلدوں میں ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ آئندہ سال تک یہ کتاب، اس کی تشریح ساری پڑھ جائیے، کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی لڑائی کی بات، بالکل قرآن کو سمجھنا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے یہ کام کیا تھا۔ آسٹریلیا مسجد ہے لاہور اسٹیشن کے بالکل پاس، اسٹیشن پہ کسی سے پوچھتے ہیں لاہور میں، زحمت کیجیے، آسٹریلیا بلڈنگ میں وہ چھپتا ہے 7 جلدوں میں درس قرآن۔ اگر آئندہ سال اعتکاف میں آنا ہے تو پڑھ کے آنا ہے، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آئیے ہی نہ، خام خواہ بحث کا کیا فائدہ ہے۔ آپ بالکل ادھر کا رخ ہی نہ کیجیے، جائیے کسی ایسی مسجد میں جہاں جذباتی تقریریں سنیں اور وہی 10-15 بیانات اور جھوٹی روایات اور احادیث پہ مشتمل جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے اور جن چیزوں سے سوائے حماقتوں کے اور کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ اگر یہ دین جھوٹ سے ثابت ہوتا ہے تو اس دین کو 100 بار ہمارا سلام ہے، ہم باز آئے ایسے دین سے جو جھوٹ پر مبنی ہو۔ ولیعذ باللہ، خدا کا دین، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دنیا کے بہترین لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 2 4 10 20 نہیں، ہیروز کی نرسری لگا کر گئے تھے۔ ایک عہدہ خالی ہوتا تھا، 100 آدمی اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کیے ہوئے ہوتے تھے۔ اور یہ بھی وقت آنا تھا کہ لوگ کہتے ہیں مارکیٹ میں جو ہے نا جی اسی پہ گزارا۔ اب قرآن پڑھیے، ان 7 جلدوں کے کتنے صفحات ہوں گے؟ 2-3 ہزار صفحے ہوں گے، سال پورا ہے، اسے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیے تاکہ آپ کا شعور بلند ہو، ذہنی سطح بلند ہو، ہم اور آپ ایک لیول پہ بیٹھ کے بات کر سکیں، ہم جو کچھ کہیں، جو کچھ آپ ارشاد فرمائیں ہم سمجھ سکیں۔ اگر آپ نے آئندہ آنا ہے یہ پڑھ کے آئیے، درس قرآن کے نام سے یاد رکھو۔ 7 جلدیں یہاں لائبریری میں 3-4 سیٹ پڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ اور دوسری چیز جو پڑھ کے آنی ہے آئندہ، وہ معارف الحدیث ہے، حضرت محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کیسی تھی، شخصیت کیسی تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دانت کیسے صاف کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ مسواک کرتے تھے، لباس کیسا پہنتے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق۔ 5ویں جلد خاص طور پہ پڑھیے، اس میں دعائیں ہیں، اس میں دعائیں مانگنے کا طریقہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے سجدے میں کیا مانگ، اس سے پتہ چلتا ہے رکوع میں کیا مانگنا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبد کا معبود سے کیسے تعلق ہے، خلق کا مخلوق سے کیسے تعلق ہے، اللہ کے اور ہمارے روابط کیا ہیں، خدا سے کیا مانگنا ہے اور کیا نہیں مانگنا، خدا کا ادب کیا ہے، اللہ کا احترام کیا ہے۔ ضروری ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا حصہ ہے کہ فرق مراتب کیا جائے۔ جو شخص فرق مراتب نہیں سیکھتا اسے چاہیے کہ پھر سے اپنی تشکیل پر غور کرے کہ میں بنا کس چیز سے۔ جو مرتبہ حق تعالی شانہ کا ہے، کبھی بھی بڑے سے بڑے نبی حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری عظمت عزت احترام کے باوجود اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں۔ اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ بندہ کبھی اتنی ترقی نہیں کرتا کہ خدا بن جائے، اور حق تعالی شانہ کبھی اتنا نزول نہیں فرماتے کہ بندہ بن جائے، کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ ہے۔ اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے واحد بندے ہیں جن پر اللہ کے اسم اعظم کی تجلیات بڑھتی رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، ان کا بہرحال اپنا رتبہ ہے۔ آدمی جب فرق مراتب سیکھتا ہے تو پھر پتہ ہوتا ہے کہ ماں میں اور بیوی میں کلام میں کیا فرق کرنا ہے۔ وہ بات والدہ سے نہیں کہی جا سکتی جو اہلیہ سے کہی جا سکتی ہے، جو بے تکلفی دوستوں سے ہوتی ہے وہ اپنے والد اور پیر و مرشد کے ساتھ نہیں برتی جا سکتی۔ یہ ادب ہے، یہ طریقہ ہے، یہ سب چیزیں معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے امام تھے۔ میر درد، خواجہ میر درد، خواجہ میر درد کو آپ پڑھیے، کبھی فرصت ملی اور آپ کسی اتوار کو آئے تو ہم آپ سے عرض کریں گے کہ مذہبی آدمی کے لیے کیوں ضروری ہے کہ اپنی زبان کا لٹریچر، انگلش لٹریچر پڑھے۔ یہ ایم اے انگلش جن بچوں نے کیا ہوتا ہے، لٹریچر پڑھے ہوتے ہیں، بچے اگر تربیت ٹھیک ہو تو کمال کی بات۔ اردو لٹریچر پڑھے۔ خواجہ میر درد کا کلام بہت چھوٹا ہے، لیکن میر درد رحمۃ اللہ علیہ بہت بلندی پہ تھے۔ ان کے یہاں محفل سماع ہوتی تھی، اور مغل بادشاہ ان کا خالہ زاد بھائی تھا، قوال اشعار پڑھ رہے تھے اور بادشاہ نے اپنی ٹانگ ایسے کر لی تو مرزا مظہر خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پہ شکن پڑ گئی۔ تو بادشاہ مغل اس نے کہا حضرت گھٹنے میں تکلیف تھی، تو حضرت میں آنا ضروری تھا، گھر بیٹھتے۔ یہ سب چیزیں فرق مراتب کے ساتھ کہ جو جس کا مرتبہ ہے اس کو پہچانا جائے، اگر نہیں پہچانے گا تو سارا معاشرہ خراب کر کے رکھ دے گا۔ گھر بھر میں آگ لگ جاتی ہے اس فرق مراتب کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ سب تربیت کا حصہ ہے۔ مومن کا تیسرا جز وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ ہر حال میں ہمارے ساتھ، اور حق تعالی شانہ کا ادب اور احترام اور اس کی یاد یہ زندگی کے ایسی چیزوں میں سے ہے جن کے بغیر گزارا نہیں۔ دین کس چیز کا نام؟ اسلام کس چیز کا نام؟ ہم کہتے ہیں دین ہے ہی وہ چیز جس کے بغیر کوئی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، ناگزیر ہے۔ پانی ناگزیر ہے انسانی زندگی کے لیے،
کھانا ناگزیر ہے انسانی زندگی کے لیے، میٹھا کھانا ناگزیر ہے، بہت سی چیزیں انسان کے لیے ناگزیر ہے، ان میں سے ایک چیز دین ہے۔ دین کے بغیر کوئی قوم، کوئی معاشرہ، کوئی تہذیب کچھ نہیں رہتا باقی، جلد یا بدیر واپس آنا پڑتا ہے۔ جبر کا نظام نہیں چلا کرتا، جبر ٹوٹتا ہے، بری طرح بکھرتا ہے۔ انسانوں نے تجربہ کر لیا، 1917 میں جبر کا نظام قائم کیا تھا، مسلمانوں کو مارا تھا۔ ہم اگرچہ وہ نقصان اب تک بھی پورا نہ کر سکے اور شاید آئندہ صدیوں میں بھی پورا نہ ہو، لیکن 80 سال کے بعد اس نظام کے ٹوٹنے نے ثابت کر دیا کہ جبر کی بنیاد پہ کوئی نظام قائم نہیں۔ اسی لیے اللہ نے دین میں، جب اللہ نے کہا من شاء جو جی چاہے تمہارا مومن رہو، جی چاہے تمہارا کفر کرو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تیسرا حصہ جو خدا کے ساتھ بندے کا تعلق ہے، آپ میں سے جو اعتکاف میں آئے ہیں آپ غور کیجئے، فرصت نکالیے، اپنی مصروفیات کو کم کریں، نکالیں فضول کاموں۔ ایک آئیڈیل شخصیت یہ ہے کہ وہ آدمی صبح صادق سے آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ پہلے اٹھ جائے اور خدا کو یاد کرے، اور اس وقت سے لے کے فجر کی نماز اور پھر سورج طلوع ہو جائے 20 منٹ طلوع آفتاب کے بعد اس وقت تک بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا رہے، سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے۔ وہ 5ویں جلد میں آپ پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے۔ بس صبح کے وقت اتنا ذکر یہ کرنا چاہیے۔ اشراق ہوئی اور سورج چڑھا اور آپ نے اشراق کی نماز پڑھی اور وہ گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے بس ذکر کر لیا، بس ٹھیک ہے۔ اب آپ اپنے کام کیجئے جو آپ نے کرنا، سونا ہے سو جائیے، پڑھنا ہے پڑھیے۔ اور پھر عصر کی نماز سے مغرب تک یہ وقت ہے اللہ کو یاد کرنے کا۔ جس قدر ممکن ہو آدمی سورج کے ڈوبنے سے پہلے پھر مسجد آنا چاہیے، پھر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ سب جملے ایسے ہیں، خدا چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کی تسبیح کرے، اور اس تسبیح کا، پڑھنے کا، تلاوت کا اسے کوئی فائدہ نہیں۔ پڑھنے کی چیزوں میں سے ہے مقدمہ ابن خلدون، پڑھنے کی چیزوں میں سے ہے یہ مثنوی معروم کی اساتذہ سے پڑھنے کی چیز۔ پی ٹی آئی کے اسد عمر ہیں، یہاں تشریف لائے ایک مرتبہ، تو لائبریری میں ہم سے کہنے لگے کہ اپنے ایک ٹیچر کی بہت تعریف کی، شاید ہارورڈ میں پڑھا انہوں نے، جہاں بھی پڑھا بتایا تھا خیال نہیں رہا، انہیں بہت تعریف کی۔ انہوں نے کہا میں نے اکانومی ان سے سیکھی ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ وہ بہت مشکل سے کسی آدمی سے ملتے تھے، تو میں کلاس میں ایسا اسٹوڈنٹ تھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے کافی پہ بلایا، بڑے خوش ہوئے ہم لوگ، میں کچھ 1-2 دوستوں کو اور بھی ساتھ لے گیا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اکانومی کا یہ جو اصول ہے نا جس کی تم اتنی تعریف کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے میں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تو میں نے انہیں کہا آپ نے فلاں فلاں پروفیسر سے سیکھا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا یہ مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہے، اور میں ایک مرتبہ اسے پڑھ رہا تھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ ابن خلدون نے یہ اصول لکھا ہے، اور اس اصول کو پھر میں نے لیکچر کی صورت میں تبدیل کیا اور تمہیں پڑھایا، اس کا مقدمے سے ہی میں نے سیکھا۔ یہ چیزیں پڑھنے کی مثنوی ہے۔ اللہ کے ذکر کے لیے یہ 2 وقت، ایک فجر سے پہلے سے لے کے اور اس کے بعد تک، اور دوسرا عصر سے مغرب تک، بس کافی ہے۔ رات سونے سے پہلے تسبیح پڑھنا، استغفار کرنا، اردو میں بولے اللہ معافی مانگو، اللہ توبہ کر دو چند مرتبہ، یہ آہستہ 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 انسان کی روح میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اور ایک اضافہ ضرور کرنا چاہیے اس کے ساتھ، علم ہے، تربیت ہے، ذکر ہے، اور اس تربیت میں شامل کرنا چاہیے ایکسرسائز، دوڑے، بھاگے، چلے، وزن کم کرے، وزن بڑھ جائے گا۔ یہ ڈاکٹرز کی بات نہیں، ڈاکٹرز تو ظاہر ہے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ہم کوئی پڑھے لکھے تھوڑے ہی ہیں،
لیکن جتنا اپنی خوراک اور ایکسرسائز میں غفلت کرے گا اللہ کی عبادت سے رہ جائے گا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خدا کے یہاں قیام کرنا ہے، لمبا قیام کرنا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، 3-4 مہینے اگر میں چلتا رہوں گا 2 میل پیدل، 10 میل، 5 میل، اس سے میرا اسٹیمنا بڑھتا ہے، چلنے کی قوت بڑھتی، طاقت بڑھتی، اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت 8-8 میل پیدل چلتے تھے۔ یہ کوئی نہیں بتاتا، اس لیے کہ پڑھا ہو تو بتائیں نا۔ 6-6 میل پیدل چلتے تھے۔ پیمائش کر لیجئے گا مسجد نبوی سے قباء کتنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 دن صبح قباء پیدل جاتے تھے، پیدل واپس آتے تھے۔ 6-7 کلومیٹر تو اب بنتا ہے، اس زمانے میں جو بھی راستہ رہا ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح اٹھ کے کسی بھی غرض سے کئی میل، ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تشریف لے جاتے تھے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ خدا کی عبادت کے لیے جسم کتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور جو اس پہ عمل کرتا ہے اس کی سوچ بھی بدلتی ہے، فکر بھی بدلتی ہے۔ ایک بیمار آدمی کی سوچ الگ چیز ہے، ایک صحت مند آدمی کی سوچ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ یہ کام کرنے کے آپ اعتکاف میں آئیں، سر آنکھوں، مبارک کیا آپ کا آنا۔ اسی لیے بہت سے لوگوں کو نہیں ہم مانے ہی نہیں، اسی کہ پڑھے لکھے نہیں، کیا کرنا ہے یہاں کے، جاؤ کہیں اور۔ جو لوگ پڑھے لکھے آئندہ آپ آئیں تو آپ ایک درس قرآن اور ایک معارف الحدیث، 2 کتابیں، تیسری بھی آپ سے عرض کریں۔ ہمارے اس اعتبار سے استاد تھے کہ انہوں نے شفقت فرمائی، فلسفے میں، قرآن کریم کی تفسیر میں انہوں نے حضرت شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ کی کتابوں کی اجازت عنایت فرمائی۔ مولانا عبدالحمید صاحب سواتی، نصرت العلوم گجرانوالہ میں بہترین مدرس، بڑا علم اللہ نے دیا ہوا تھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نماز مسنون، چھوٹی سی کتاب، نماز مسنون، نماز کلاں یہ بھی نام ہے اس کا، دونوں نام۔ اسے آپ پڑھیں، یہ پڑھ کے آئیے، 700-800 صفحے ہیں، کوئی زیادہ نہیں، پورا سال پڑھا ہے، اسے پڑھ کے آئیے۔ یہ 3 کتابیں ہم نے آپ سے عرض کی ہیں۔ درس قرآن پڑھیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرا پروردگار کیا کہتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے صورتحال کتنی سنگین ہے، کان کھول کے سنو۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اللہ کہتا ہے مجھ سے شکایت کریں گے کہ ان ھذا قومی، اللہ یہ میری امت ہے، اتخذ القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو فضول چیز سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ یہ میری اور آپ کی شکایت ہوگی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت کریں گے خدا کے سامنے کہ اللہ ان سے پوچھ، انہوں نے قرآن کو فضول چیز سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ کوئی ٹھکانہ ہے ہمارے بچنے کا؟ پڑھ کیا، پڑھو اس سے۔ ایک یہ، ایک معارف الحدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلے کہ نبوت تھی کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے کیا تعلق اور امت سے کیا تعلق، اور ایک نماز مسنون۔ یہ چیزیں پڑھ کے آئیے، پھر انشاءاللہ بات کریں۔